ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، رازق اور مالک ہے۔ درود و سلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو بہترین اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 21ویں پارہ کی سورہ روم اور سورہ روم کی آیات نمبر 40 سے لے کے 42 تک میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں ظاہر ہونے والا فساد، بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد ظاہر ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ سبب اس کا کیا ہے؟ لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، تاکہ اس کا وہ مزہ چکھیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لَعَلَّہُم یَرْجِعُونَ، اور مقصد اس کا کوئی فقط سزا دینا یا ان کا استہزاء کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سارے عذاب کا، ان ساری مشکلات کا، ان سارے مسائل کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے اندر انسان کی بھلائی رکھی ہے، اگر یہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دے زمین میں چلو پھرو، فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کا انجام دیکھو جو تم سے پہلے تھے۔ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ، ان میں سے اکثریت شرک کرنے والوں کی تھی۔ اس وقت ملت اسلامیہ اور بالخصوص اہل پاکستان مسائل کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اگر حالات ایسے ہی چند دن مزید اور چلے تو پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ 80-83% تک اس کے قرضے بڑھ چکے ہیں، باقی جو اس کے خزانوں میں موجود ہونا چاہیے تھا اس میں سے صرف 17% کے قریب رہ گیا ہے۔ انتہائی گندے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور جو پچھلے جمعہ میں بات چل رہی تھی کہ حالات اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک ہندو عورت جو کہ مودودی کے ساتھ خصوصی ملاقات کر کے آئی ہے، آتے ہوئے باقاعدہ اس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے نریندرا مودی سے اور خصوصی ٹاسک لے کے آئی ہے، وہ اس وقت آپ کے سارے بینکوں کے اوپر، جو بینک ہوتا ہے نا اسٹیٹ بینک، جس نے آپ کی کرنسی کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کی اسٹیٹ کو، ملک کو چلانا ہے، اس کی ہیڈ اس کو بنایا گیا ہے۔ وہ آئی ایم ایف کی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہے اور
اس وقت وہ اسٹیٹ بینک سمیت پاکستان کی ساری معاشی پالیسیوں کو کنٹرول کر رہی ہے. اس کا نام ہے گیتا گوپی ناتھ. یہ ہو چکا ہے، ہونا نہیں ہے، فرضی کام نہیں ہے کہ شاید مستقبل میں ہو یا نہ ہو. یہ ہو چکا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ حالات اگر کوئی پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم ان کو درست کر لیں گے، اگر کوئی ادارہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو درست کر لیں گے، اگر کوئی فرد سمجھتا ہے کہ ہم اس کو درست کر لیں گے، سفید جھوٹ بولتا ہے. کسی پارٹی کے پاس، کسی فرد کے پاس، کسی ادارے کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ حل کرنے نہیں چاہتے. وہ تو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ہیں. حل وہ کرے گا جو اللہ رب العالمین کے قرآن پر یقین رکھتا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور اس کا پختہ عقیدہ ہے کہ بالآخر میں نے رب کے سامنے پیش ہونا اور جا کے جواب دہی ہونی ہے. یہ جو امانت ہے میرے پاس، جو عہدہ ہے، رتبہ ہے، مرتبہ ہے، وسائل ہیں، جو کنٹرول مجھے دیا گیا ہے، اختیارات دیے گئے ہیں، یہ امانت ہے. اگر کوئی فرد، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی ادارہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو یہ مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں. یعنی اس کا حل صرف قرآن و سنت میں ہے. اگر یہ قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے تو خود تو ان لوگوں نے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے، ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. یہ سارے پاکستانیوں کو بھی رسوا کر رہے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں اور اللہ رب العالمین کے قرآن پر یقین کرتے ہوئے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر پورا ایمان لاتے ہوئے ہم اس چیز کے لیے کوشش و کاوش شروع کر دیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت دنیا میں مسائل ہی مسائل تھے. نبی رحمت علیہ السلام نے اس قرآن کی روشنی میں اس گئی گزری اور انتہائی جہالت پہ مبنی قومیت کو اس طرح سے بیدار کیا، ایسے شاندار طریقے سے تیار کیا کہ وہ علاقوں میں ہی نہیں پوری دنیا میں کامیاب و کامران ہو گئے. آج کے مسائل ان مسائل سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اگر دین کے حوالے سے اس کا حل نہ کیا گیا تو پھر یہ مسائل ان سے 1000 گنا بڑھ جائیں گے. اگر دینی بنیادوں پر دینی ذہن رکھنے والے، دینی سوچ رکھنے والے، اچھا عقیدہ رکھنے والے، اچھے اعمال و کردار کے مالک لوگ جو اداروں میں موجود ہیں، پارٹیوں میں موجود ہیں، مختلف محکموں میں ہیں، جہاں جہاں پر بھی یہ لوگ ہیں، ان پر اب فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کریں. اگر یہ لوگ بیدار ہو جائیں اور اس چیز کو اپنا مشن بنا کے کام شروع کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلد وطن عزیز بہترین ملک بن سکتا ہے. لیکن اگر دین کی طرف نہ رجوع کیا گیا تو نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان 5 چیزوں سے، 5 مشکلات سے جو عن قریب آنے والی ہیں اور تم ان کا سامنا کرو گے. یعنی یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ اس چیز سے 2-4 ہوں گے. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی اس امت کی تربیت فرمائی کہ جب بدکاری عام ہوگی تو پھر یہ فتنے آئیں گے اور یہ بیماریاں آئیں گی، اور ان بیماریوں کے اندر ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی جو ان کے بڑوں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، پہلے ہوتی ہی نہیں تھی. ایسی بیماریوں کا یہ شکار ہوں گے. اور دوسری چیز
پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت کے لیے جو اعلان فرمایا تھا کہ اگر یہ میری امت اپنی واقعتاً اصلاح کرنا چاہتی ہے اور ان سارے بھیانک انجام سے بچنا چاہتی ہے تو پھر یہ ماپ تول کے اندر کمی نہیں کرے گی۔ جب یہ کمی کریں گے تو پھر ان کو تکالیف بھی پہنچیں گی، ان کے اوپر حکمران بھی ظلم کریں گے۔ اور آج ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔